خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے، بلکہ ہم اس عزم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بچیاں، وہ لڑکیاں جو دین سیکھنا چاہتی ہیں وہ شرعی حدود، شرعی قواعد، احکام کو سیکھے اور پھر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے بیسیکلی اس کی سمت آئیں، اور جو مائیں ہیں، جو گھروں کی بنیاد ہیں، وہ اپنے متعلقین کو، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، دے لرن بائی واچنگ یو، تو آپ نے اپنے آپ کو ایک پریکٹسنگ مسلم وومن کے طور پہ جو ہے ان کے سامنے پیش کرنا، یہی مقصد ہے۔ اور اسی لیے ہم دین اور خواتین کو 2 دن لائیو کرتے ہیں، یعنی بدھ اور جمعرات، پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے۔ دین اسلام جناب الحمدللہ مکمل اور جامع دین ہے، اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ ہمیں سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور جان عالم، ہمیں دین سکھانے آئے۔ آپ کا انداز گفتگو، آپ کا آداب، آپ نے جو ہمیں آداب زندگی سکھائے اس کے تعلق سے ہم کلام کریں۔ اور آج ہم بات کریں گے بیسیکلی یعنی ایٹیکیٹس آف کنورزیشن، آداب گفتگو یعنی محادثہ، یعنی تکلم، یعنی کس طرح بولنا چاہیے جناب، یہ بول چال، گفتار، بات چیت کیسی ہونی چاہیے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا؟ صدق ہو، تواضع ہو، عجز ہو، انکساری ہو، عاجزی ہو، یوز سافٹ اینڈ پولائٹ ورڈز، یعنی آپ کو جنٹلی بات کرنی ہے، آپ کو بڑوں کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنی ہے، نو ایروگنس، نو ہارش ورڈز، نو سلانڈر، نو بیک بائٹنگ۔ آج بہت پیارا موضوع ہے، آج ہم کنورزیشن کے تعلق سے یعنی ایٹیکیٹس آف کنورزیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ عالمات میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں، میں نے ان سے ہی یہ جملہ پہلی بار سنا تھا کہ جمال الانسان فی اللسان، انسان کی جو خوبصورتی ہے نا وہ اس کی زبان میں ہے۔ تو آج کا پروگرام آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ عالمات میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ ماشاءاللہ موجود ہیں، اور ہم ان دونوں کا تعارف کراتے ہیں خوبصورت انداز تکلم اور تسلی بخش گفتگو۔ عالمہ صفا فاطمہ، اور ان کے ساتھ جو ہمیں جوائن کر رہی ہیں وہ ہیں عالمہ لائبہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا برکت۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو سلامت رکھے، اور دونوں کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے اخلاص کی جو طاقت ہے، جو خوبی ہے، جو نعمت ہے، وہ آپ میں مزید اجاگر ہو۔ اس تعلق سے دعا دے رہی ہوں اور پروگرام کو مزید آگے بڑھاتی ہوں۔ اور جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے ٹیچر، ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے شیخ الحدیث، فیض بخش، فیض گستر، فیض رساں، مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم، آج بھی ایز آلویز ہمارے رہنما ہیں آن بھی پر براہ راست۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں باقاعدہ؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمہ صفا فاطمہ، آپ سے اوپن کریں گے ہم اپنا، میرے پاس جو کویشچنر موجود ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آداب گفتگو بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ریفرنس دینا چاہوں گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہارے لیے 2 آنکھیں نہ بنائیں؟ پھر فرمایا ولسانا وشفتین، اور تمہیں 2 ہونٹ اور اسی طرح زبان عطا فرمائی۔
تو یہ جو بنیادی نعمتیں جن کا اللہ رب العزت یہاں ذکر فرما رہا ہے، بعض اوقات ہائی لائٹ کیا جاتا ہے نعمتوں کو، ویسے تو خیر ہر سمت اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن جب ہائی لائٹ کر کے کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خاص نعمتیں ہیں جن کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہا ہے اور ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ یہ جو زبان کی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ انسان اپنی پہچان کرواتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے اس زبان کے ذریعے، اور جب وہ بولتا ہے تو بعض اوقات سادے سے لباس میں انسان ہوتا ہے لیکن اس کی قدر کی جاتی ہے۔ لیکن اگر بالفرض کلام اچھا نہ ہو تو کتنا ہی ڈگنیٹی والا آپ لباس پہن لیں مگر وہ ساری ڈگنیٹی ختم ہو جاتی ہے، جہاں زبان کھلی وہاں ڈگنیٹی گئی۔ وہ اس لیے کہ زبان جو ہے وہ آپ کا تعارف کروا رہی ہے، اچھا بولنا، اچھا کلام کرنا، ستھری بات کرنا، یہ دین اسلام کا پیغام ہے، یہی قرآن اور حدیث ہمیں سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے راہ نجات کے حوالے سے سوال کیا گیا، نجات کا راستہ بتا دیجئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی استعمال اللہ کی نعمت کی جائے تو اس انداز پر کی جائے جیسا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ پھر ہم مزید اگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کی بات، اچھی بات اگر کی جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر اچھی بات صدقہ ہے، یعنی اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں کہ جو آپ اپنی زبان سے اچھے الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ آپ کو صدقے کا ثواب دلواتے ہیں۔ تو ہر گفتگو میں یہ نیت کرنا، اچھی گفتگو کیا ہے، با مقصد گفتگو ہو، نیک گفتگو ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، بہتر انداز میں، اس طرح بات کرو کہ ان کو اپنائیت کا احساس ہو، اور اچھی عمدہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی قرآن اور حدیث ہماری اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرماتے ہیں کہ بات ادھوری نہیں کرنی چاہیے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے اتنا طویل ہم کلام کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہم اصل مقصد جو بیان کرنا تھا وہ خود ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کہنا کیا تھا۔ تو اتنی زیادہ طوالت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات میسیجز جو وائس میسیجز ہوتے ہیں وہ اتنے طویل ہم آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، 5-5 10-10 منٹ کے ہوتے ہیں، اور اس میں حاصل کلام بعض اوقات یا تو ہوتا ہی نہیں ہے، یا پھر اپنا وائس جو نوٹ دوبارہ سن رہے ہوتے ہیں، یا پھر بالکل آخر میں جا کر وہ گفتگو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے، جب گفتگو کریں تو وہ طویل، اتنا طویل، بعض اوقات طوالت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات وہ طویل کلام جو ہوتا ہے وہ سامنے والے کو اکتاہٹ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسا طویل کلام نہیں کرنا چاہیے اور بات ادھوری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن اور حدیث کا تو یہ بھی ہماری واضح طور پر اس حوالے سے رہنمائی ہوتی ہے کہ ہمارے کلام میں کسی قسم کی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے زبان سے ایک جملہ کہتا ہے اور وہ ہنسانے کے لیے کہتا ہے اور جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے تو وہ جہنم کے گڑھے میں اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ اس کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ جو جھوٹا کلام ہے جو حق پر مبنی نہیں ہے اور محض ہنسانے کے لیے، غیبت کے لیے یا ایذائے مسلم کا سبب بن رہا ہے، یہ اس کا وبال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اسی طرح آواز پست سے مراد یہ کہ ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ چیخ و پکار اس کے اندر نہ ہو۔ بہرحال قرآن اور حدیث ہمیں یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ کس مقام پر، کس جگہ، کتنی اور کیسے گفتگو کرنی ہے۔ بہت شکریہ جی، ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے آج آداب گفتگو کے تعلق سے۔ آپ کی کالز کو بھی ویلکم کر رہے ہیں، عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں اور مفتی صاحب آن بھی پر ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں تھی حمیرہ؟ بس کیبل خراب ہوئی تھی، کنیکشن بھی بند تھا۔ چلیں، یہ جو کنیکشن ہے اس کے جڑنے پہ ہم مشکور ہیں، جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، شکر گزار ہیں ان کے۔ بھائی یہ بتائیے کہ کیا سوالات؟ شکریہ، آپ یاد رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ مجھے میری بہن یاد رہتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیا کریں۔ ہمارے ساری ویورز، ساری بہنیں جو دین و خواتین دیکھتی ہیں، ظاہر ہے سب کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، میں خود سیکھتی ہوں۔ تمہارے کیا سوالات لے کے آئی ہو؟ اچھا، پہلا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ گفتگو کرنے والا ہوتا ہے تو ایسا کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ اچھا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تشہد میں اگر بھولے سے اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی، تھوڑا سا حصہ پڑھا، پھر بعد میں یاد آیا
तो फिर तशहुद पढ़ लिया, बाद में सजदा साहब कर लिया, क्या नमाज दोबारा पढ़ने की ज़रूरत होगी? अच्छा, और मैं लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर जाए नमाज पर बैठे बैठे ऐसे कुछ देर के लिए आंख लग गई और फिर नमाज स्टार्ट कर दी तो क्या नमाज हो जाएगी या वुजू करना ज़रूरी होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो जनाब हम बात कर रहे हैं आदाब गुफ्तगू के ताल्लुक़ से, और अब जो मेरा सवाल है वो बहुत प्यारा सवाल है, और वो ये है कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम का खूबसूरत मुकम्मल मुदल्लल जामिउल कलिमात आप है ना, तो कैसा आपका अंदाज़ गुफ्तगू था? हर अदाए मुस्तफ़ा और हर सिफत अपने हुस्न कमाल के दर्जा अतम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में मौजूद है। और ज़बान जो है वो किसी भी शख्सियत की अक्कासी करती है, यानी उसकी शख्सियत का आयनादार होती है। और फिर जो पूरी मखलूक में सबसे कामिल हो, अतहर व अकमल हो, तो फिर उनका अंदाज़ गुफ्तगू कैसा होगा और किस कदर महबूब बारगाह इलाही होगा। वो तेरे सुखन में है चाशनी, बाखुदा किसी के यहाँ नहीं, कहे गैर भी कि तेरे सुखन में गलत का नामो निशान नहीं। ए नबी तेरा ये कलाम है जो समाअतों पे गिरा नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूँ तो किसको ज़बा नहीं। वाह सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में तो सिफ़ात ही सिफ़ात हैं। आप सिफ़ात कमालिया का जामे हैं। बाज़ सिफ़ात की अगर बात करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ गुफ्तगू में इंतहाई ठहराव था, यानी आप इंतहाई ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते थे। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि अगर कोई आपके अल्फाज गिनना चाहता तो वो आपके अल्फाज गिन लेता। सुभान अल्लाह। इसी तरह आप इंतहाई पुर असर गुफ्तगू फरमाते थे, यानी मौका और महल के एतबार से गुफ्तगू फरमाते। आपके कलाम में खुश तबई भी थी और आप संजीदा कलाम भी आपने फरमाया, यानी मुअतदिल कलाम फरमाया, कभी खुश तबई कभी संजीदगी। जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ सख्त कलाम भी फरमाया, वरना आप नरमी से कलाम फरमाया करते थे। और फिर हमारे यहाँ जो टॉकेटिव पर्सन होता है उसको रौनक महफिल समझा जाता है, जबकि हदीस मुबारका में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील सुकूत फरमाया करते थे, यानी बस जब ज़रूरत होती तो कलाम फरमाते, बग़ैर ज़रूरत आप कलाम नहीं फरमाते थे। और जब भी कलाम फरमाते तो ऐसा कलाम फरमाते जिससे सामने वाले की दिल जोई होती, उसकी हिम्मत बढ़ जाती। ऐसा नहीं कि सामने वाले की सुनकर जो है वो हिम्मत ही ख़त्म हो जाए। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सिफ़ात को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत का दावा करते हैं, और दावा जो है वो तो दलील मांगता है, और दलील ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सिफ़ात को अपनी गुफ्तगू में अपनाएं। सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब मैं आपकी समझाऊँगी, और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू और कुरान और हदीस की रोशनी में हमें कौन से आदाब सिखाए गए हैं गुफ्तगू करने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो खैर क्या शान है। आपकी हर अदा सुबहान अल्लाह, आपका कलाम भी सुबहान अल्लाह, आपका सुकूत भी सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुस्न कलाम भी हुस्न कलाम, कलाम भी हुस्न कलाम, और सुकूत भी हुस्न सुकूत जो है। सुभान अल्लाह। सुकूत हुस्न सुकूत ऐसा कि सारे कलाम उस पे फ़िदा, और हुस्न कलाम ऐसा कि सारी खामोशियाँ उस पे फ़िदा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तो क्या शान है। आपका जो अंदाज़ था मुबारक गुफ्तगू का, एक बात तो ये कि आप अलैहिस्सलाम बेफ़ायदा गुफ्तगू नहीं करते थे, बिला वजह गुफ्तगू नहीं करते थे। बाकायदा हदीस में तसरीह है, काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतकल्लमु मिन गैरि हाजा, बग़ैर हाजत के, बग़ैर ज़रूरत के आप गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। हम तो आजकल जो है वो बेफ़ायदा गुफ्तगू भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये हमारे लिए दर्स है इसके अंदर के हमारे आका मौला अलैहिस्सलाम बेफ़ायदा गुफ्तगू नहीं किया करते थे, बवक्त ज़रूरत बात करते थे, जितनी ज़रूरत होती थी उतनी बात करते थे। और दूसरा जो है वो जो आपका मुबारक अंदाज़ था, यफ्ततिहुल कलाम व यख्तिमुहु बिअशदाक़िह,
گفتگو کا آغاز اختتام دونوں جو ہے وہ اپنے دونوں کناروں سے یعنی دھاڑوں سے کرتے تھے، یعنی حروف کی ادائی مکمل کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے وہ حروف چباتے نہیں تھے، جیسے بعض لوگ بولتے ہیں اس طرح بولتے ہیں کہ بعض الفاظ ان کے چب جاتے ہیں، پوری طرح جو ہے وہ الفاظ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ طریقہ پسند بھی نہیں تھا، اور آپ کا اپنا مبارک انداز بھی یہ تھا کہ آپ گفتگو کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے کہ حروف کی ادائی بھرپور کرتے تھے۔ اور دوسرا جو ہے منہ کے زاویے جو ہے وہ بعض لوگ جو ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ ایسے انداز ایسا اختیار کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ شاید جو ہے یہ نخرے سے بات کر رہے ہیں، تو منہ کے زاویے بنائیں گے، عجیب و غریب قسم کے منہ ٹیڑھا کر کے جو ہے وہ بات کریں گے یا جواب دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا یہ طریقہ کہ اس طرح منہ ٹیڑھا کر کے بات کی جائے یا اس طرح منہ کے زاویے عجیب و غریب بنائے جائیں، بلکہ نارمل بات کرنی چاہیے۔ اور جس طرح منہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جیسے حروف ادا کیے جاتے ہیں تو اس طرح حروف بھرپور ادا کیے جائیں، لیکن منہ کو بہت زیادہ ٹیڑھا نہ کیا جائے۔ پھر گفتگو جس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی دلجوئی کا لحاظ بھی رکھا جائے۔ اب سچی بات کریں، جھوٹی بات آپ نے نہیں کرنی، لیکن اس سچ کے اندر بھی سامنے والے کی تحقیر نہ ہو، تحقیر نہیں کرنی، تحقیر سے بچنا ہے۔ آپ کا جو وصف بیان ہوا حدیث کے اندر، اصدق الناس لہجہ و الینہم عریقہ، لہجے کے اعتبار سے سب سے سچے تھے اور طبیعت کے اعتبار سے، لطف کے اعتبار سے سب سے نرم تھے۔ طبیعت میں نرمی بھی ایسی تھی، سب سے بڑھ کر نرم تھے، سچی بات بھی کرتے تھے اور ایسی کرتے تھے کہ سامنے والے کو بری بھی نہ لگے۔ پھر آپ کا جو مبارک کلام ہوتا تھا بہت زیادہ تیز بات نہیں کرتے تھے، ایسے گفتگو کرتے تھے کہ حدیث کے اندر لفظ ہیں کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو آپ کے الفاظ مبارک گن سکتا تھا، ایسے ٹھہر کے گفتگو کرتے تھے اور کلام واضح کر کے کرتے تھے، جملے آپ کے واضح ہوتے تھے، مرتب جملے بولتے تھے، مربوط جملے ہوتے تھے اور واضح ہوتے تھے۔ آپ کا کلام جو ہے وہ کلام فصل ہوتا تھا، جوامع الکلم آپ کو عطا فرمائے گئے مختصر جملوں کے اندر جہان معنی پوشیدہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوزے میں دریا کو بند کر دیتے تھے، ایسے آپ کے مبارک کلمات ہوتے تھے۔ کانٹینٹ یعنی تھوڑا مواد اس میں تھوڑا ہوتا تھا، لیکن مفہوم اس کے اندر بہت زیادہ، جامع الفاظ استعمال کرتے تھے، جامع معنی کلام آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، سادہ انداز سے بات کرتے تھے، مسکراتے بھی تھے، جس کی طرف توجہ فرماتے تھے جب تک اس سے گفتگو میں مشغول رہتے تو اس کی طرف بھرپور توجہ کرتے تھے، اس سے رخ دیبا ہٹاتے نہیں تھے۔ اسی طرح ہاتھ ملاتے تھے، جب تک اگلا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا تو آپ بھی اگلے کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اور آپ کا انداز بھی سادہ تھا، اگلوں کو مثالیں دے کے بات سمجھاتے تھے، سامنے والے کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے تھے، جتنی سامنے والے کی سطح ہے اس کے مطابق بات کرتے تھے، مثالیں دے کر کلام کو واضح کرتے تھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے اکثر سنی بھی کہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کسی کے گھر کے باہر جو ہے دروازے کے باہر نہر ہو اور کوئی اس کے اندر 5 وقت جو ہے وہ اگر ڈبکی لگائے نہائے تو کیا اس پہ کوئی میل کچیل کوئی رہ جائے گا کوئی اس کے جسم پر؟ تو عرض کیا گیا نہیں، تو فرمایا اسی طرح جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے پاک صاف ہونے کا انداز، ایک دفعہ آپ ایسی باہر تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ اصحاب تھے، تو ایک بکری کا بچہ جو ہے جس کا کان چھوٹا تھا مردہ پڑا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھ کر جو ہے وہ ان سے کہا کیا تم یہ لوگے؟ تو انہوں نے 1 درہم کے بس، تو لوگوں نے عرض کیا حضور ہم نہیں لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی اس کو ویسے لے لے گا یعنی جو ہے وہ فری میں؟ تو انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی نہیں لے گا، کیونکہ یہ اگر زندہ ہوتا تو بھی اس میں یہ عیب ہے کہ اس کا کان چھوٹا ہے، اور ابھی تو یہ مردہ ہے، اس حالت میں سے کون لے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں یہ بکری کا یہ بچہ چھوٹے کان والا جیسے تمہارے نزدیک بے وقت ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے۔ یہ آپ کا مثال دے کر سمجھانے کا انداز اور سادہ انداز گفتگو، بہت مکفہ مسجع جملے، تکلفاً نہیں کرتے تھے، سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد اب ایک ایسا پہلو انتہائی قوی انداز کے بعض لوگ گفتگو میں یا دوران گفتگو کسی کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اس سے گریز نہیں کرتے، نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں، بلی کر رہے ہوتے ہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز یا ان کے ورک پلیسز پہ، کیا کہیے گا؟ بعض اوقات تو شاید یہ قلیل آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گیدرنگز میں اس طرح کی باتیں وہ مزاحاً، کبھی تو گیدرنگز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر ایک دوسرے کو برا بھلا اس طرح یعنی اس طرح کے ناموں سے پکارا جا رہا ہوتا ہے تو آپس میں برا نہیں مانا جاتا، سبھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔
ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ واقعی سامنے والے کو برا لگ رہا ہے، اگر بالفرض وہ آپس میں برا نہیں مان رہے، ایک دوسرے کے ساتھ فرینک ہیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں، تب بھی شریعت مطہرہ کوئی اس کو اچھا اور بہتر اور ایسا نہیں قرار دیتی کہ اس کو ٹھیک ہے آپ اگر برا نہیں مان رہے ہیں تو پھر اس کو یوز کرتے رہیں، بلکہ روکا گیا ہے. کیونکہ بے ضرورت گفتگو یا ایسی گفتگو کہ جو آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کرتی ہو، اگر کوئی قابل قدر شخص یہاں بیٹھا ہوا ہوگا تو آپس میں آپ لوگ تو ایک دوسرے کی بات کو برا نہیں مان رہے ہیں، لیکن اگر کوئی سینسیبل شخص یہاں بٹھا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ گفتگو دونوں میں سے کسی کی بھی مناسب نہیں ہے. تو اس لیے وہ اچھا لگے یا برا لگے، بہرحال اس طرح کسی کا مذاق اڑانا، برے ناموں سے پکارنا، اس کے اوپر صراحتاً قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ممانعت بیان فرمائی اور فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. یہاں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ سامنے والا برا نہیں مان رہا ہے تو چلیں آپ کہتے رہیں، بلکہ مطلقاً منع فرمایا کہ آپ برے القاب سے نہ پکاریں، برے نام ایک دوسرے کے نہ رکھیں. اور اگر بالفرض سامنے والے کی دل آزاری ہو رہی ہے تب تو ظاہر ہے کہ یہ اور زیادہ قبیح ہو جائے گا. رب تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منہم، کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک قوم دوسری قوم کا یا بعض لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، بعض صفات میں وہ آپ سے زیادہ بہتر ہوں، اور بعض صفات میں اگر وہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر آپ کو بولنا چاہیے تو یا آپ بول رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے علاوہ باقی صفات میں آپ جو ہے وہ ان سے کمتر ہوں اور وہ آپ سے بہتر ہوں. اس لیے منع کیا گیا کہ ایک دوسرے کا مذاق بھی نہ اڑایا جائے اور برے ناموں سے نہ پکارا جائے. مومن کی صفت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی مومن کا مذاق، مومن دوسرے مومن کا مذاق نہیں اڑاتا اور ایک دوسرے کو رسوا نہیں کرتے. مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو رسوا کرے یا کسی کو برے نام سے پکارے. بالفرض کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہاں پر پھر اس سے معذرت بھی کرنی ہوگی، اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی معافی طلب کرنی ہوگی. جناب کسی کا مذاق نہیں اڑانا اور شریعت اس کی مذمت کرتی ہے، پوری تفصیل آپ نے سماعت کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے یعنی ایٹیکیٹس آف لائف کے تعلق سے، لیکن ہمارا جو ذیلی عنوان ہے وہ ہے ایٹیکیٹس آف کنورزیشن، آداب گفتگو. آپ کی کالز کو بھی ویلکم کر رہے ہیں. عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں اور مفتی صاحب آن بھی پر براہ راست ہماری اس تعلق سے رہنمائی فرما رہے ہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی اور عالمہ لائبہ فاطمہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو بات ہو گئی یعنی ہمیں کسی کو یو شوڈ اوائڈ ہارم. اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، مذاق نہیں اڑانا، کسی کا جو ہے وہ نام نہیں بگاڑنا. ایک اور مجھے منفی جو رویہ نظر آتا ہے، لوگ طنزیہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو. اس حوالے سے بات کریں گے اس کال کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا نام ہے؟ میں شکیلا باجی بات کر رہی ہوں. جی بہت آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. بات کر رہی ہوں شکیلا باجی. جی جی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی بیٹا اکثر بچوں کو لوگ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ آپ کہیں گی؟ بچوں سے بدتمیزی سے پیش آنا، ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال شامل کیا جائے گا. آپ ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے، اسی سیگمنٹ میں انشاءاللہ سارے سوالات شامل کرنے کی کوشش کروں گی. تھینکس فار دی کال. بعض لوگ طنزیہ گفتگو کرتے ہیں میم. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ طنز کیا ہے. اشارتاً کوئی بھی ایسی گفتگو کرنا جو سامنے والے کے لیے دل آزاری کا سبب بنے وہ طنز ہے. اور قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی آپس میں تانہ زنی نہ کرو. پھر یقیناً طنز جو ہے وہ دوسرے مسلمان کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے، اور کسی کی دل آزاری کا سبب جب بنتا ہے تو پھر یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسے شخص کو سب سے بدتر فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدتر ہے وہ شخص جس کی بد کلامی کی وجہ سے دوسرے لوگ کنارہ کش ہونا شروع ہو جائیں. اور پھر ہوتا بھی یوں ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دے تو پھر لوگ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. بس وہ جب آ جائے تو بھی پریشانی ہو جاتی ہے کہ اب یہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہے گا جو
تکلیف کا باعث بنے گی. تو ایسے شخص کو سب سے بدتر فرمایا کہ اس کے کلام کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا پسند نہ کریں. اور پھر جب آپ نے کامل مسلمان کی تعریف بیان فرمائی تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہاں پر زبان اور ہاتھ دو چیزوں کا ذکر فرمایا. اچھا انسان جو ہے وہ دیگر اعضاء سے بھی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچاتا ہے اور پہنچا سکتا ہے، لیکن بالخصوص ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان زیادہ تر اعمال انجام دیتا ہے. اور پھر اس میں بھی زبان کو مقدم کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مینٹل ابیوز ہے نا وہ فزیکل ابیوز سے زیادہ خطرناک ہے. جو ظاہری زخم ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں لیکن الفاظ کے ذریعے دیے گئے زخم وہ نہیں بھرتے. اس وجہ سے زبان کو پہلے مقدم فرمایا، اور اس لیے بھی کہ زبان ایک ایسا عضو ہے جس کے ذریعے آپ صرف قریب والے شخص کو نہیں بلکہ کسی دور شخص کو بھی آپ تکلیف پہنچا سکتے ہیں. دیگر اعضاء سے تو آپ صرف جو قریب شخص موجود ہے اسی کو تکلیف پہنچائیں گے، لیکن زبان کے ذریعے آپ کسی ایسے شخص کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں جو آپ سے دور ہے. لہٰذا اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اس طرز عمل سے ہمیں بچنا چاہیے. صحیح صاحب، آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں گے دونوں سوالوں پہ؟ بس یہ مذاق کے اندر ایک بات یہ پیش نظر ہے کہ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. مذاق کرنے کی تو دین ہمیں اجازت دیتا ہے، خوش طبعی کی اجازت ہے جب، لیکن اس کی بھی ایک حدود و قیود ہیں. حدود و قیود کے اندر ہو، دائرے کے اندر ہو تو مذاق کرنے میں حرج نہیں ہوتا، لیکن مذاق اڑانا، استہزاء، اس کی اجازت بہرحال نہیں ہے. تو بہت سے لوگ جو ہے وہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق نہیں سمجھتے، تو وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور اگر توجہ دلائیے تو کہتے ہیں مذاق کر رہے ہیں. تو مذاق کر نہیں رہے ہوتے، وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. وہ استہزاء ہوتا ہے، وہ تمسخر ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اس طرح ٹرول کرنا، بلی کرنا کسی کو، اور بالخصوص ایک کو ہٹ کرنا. بعض اوقات دوستوں میں تو بہت زیادہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ایک کو نشانہ بنا لیتے ہیں، بس پھر اسی کو جو ہے وہ ٹرول کرتے رہتے ہیں. پھر اگلی دفعہ دوسرے کا نمبر ہے، پھر تیسرے کا ہے. تو اس طرح کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. تنزیہ گفتگو کی جہاں تک بات ہے تو یہ خواتین کے اندر معذرت کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہے کہ تنزیہ گفتگو کرتی ہیں باتوں میں، قریبی رشتوں کے اندر جو ہے وہ، تو یہ اس طرح تنزیہ گفتگو کرنا بھی اس طرح ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے صفا ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا. کیا کہیے گا اس کال کے بعد؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کیا نام ہے آپ کا؟ کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ ویلکم. آج بات کر رہی ہوں، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا بے حد کرم ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں. جی بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بس یہ معلوم کرنا تھا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے جو ہے بڑائی مارنے کی بہت زیادہ عادت ہو گئی ہے. جیسے کہ ہم اس برانڈ کے سوٹ پہنتے ہیں، ان ہوٹلس میں جاتے ہیں، تو اس کے بعد میں آپ کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ. بڑائی مارنے کی عادت، آپ لوگ بھی نا ڈھونڈ ڈھونڈ کے سوالات، ماشاء اللہ. ایک اور سوال ہے، جی بولیے. جی ایک سوال اور یہ تھا کہ جیسے آج کل کے بچوں کا پرفارمنس اچھا نہیں ہوتا، کوئی اسکول لے لیں، ٹیوشن لے لیں یا کہیں سب لے لیں، تو جیسے اگر پیرنٹس سے ٹیچرز وغیرہ شکایت کرتے ہیں تو یہ کیا کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. ادھر کی ادھر بچانے کے لیے کوئی شخص ایک بات سن کر دوسری جگہ بیان کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ظلم سے بچایا جائے، تو یہ تو امر بالمعروف ہے، نصیحت کرنا ہے. اور اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر اور مقاصد ہو سکتے ہیں، بات کو ادھر سے ادھر پہنچانا. اس کے یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ فتنہ انگیزی پھیلائی جائے. تو فتنہ انگیزی پھیلانا مقصد ہوگا تو ایسی کنڈیشن میں پھر ممنوع بھی ہے، حرام ہے کہ کسی کی بات آگے پہنچائی جائے. اس کے علاوہ اگر کسی نے راز دیا ہے کسی شخص کو تو اس راز کی حفاظت بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو آپ کو راز دیا گیا ہے اس کی حفاظت کریں. تو بعض اوقات تو محض فتنہ انگیزی مقصد ہے کہ مثال کے طور پر کسی کی برائی بیان کرنا کہ فلاں جو تمہارے رشتہ دار ہیں مجھے تو بہت زیادہ ان کے اندر خرابی نظر آتی ہے، یا اس طرح کی بات کرنا کہ سامنے والے کو اس چیز پر ابھاریں کہ اس کے بھی دل میں نفرت پیدا ہو. تو یہ ہے فتنہ انگیزی، یہ بھی ممنوع. اور اگر راز کی بات کسی کے آگے بیان کی جائے گی اور اس نے منع کیا ہو یا ہمیں ویسے ہی پتہ ہو کہ اس بات کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، مثال کے طور پر کوئی خاص شخص آپ سے اپنی جو ہے وہ بیماری کو ڈسکس کر رہا ہے اور وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ اس بات کو مزید ڈسکلوز کیا جائے، تو یہ کسی کی راز کی بات ہوتی ہے. تو اس بات کو بھی آگے پہنچانا اس میں زیادہ قباحت ہے، اس بات کو بھی آگے بیان نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
वैसी जनरल गुफ्तगू हो रही है, ख़बरें कहीं से सुनी हैं उसके ऊपर तबसरा हो रहा है। अब इसमें अगर गीबत का पहलू नहीं है, वैसे ही जनरल कोई अखबार वगैरह के ज़रिए या कि किसी भी तरह की न्यूज़ जो हैं वो आगे पहुंचाई जा रही हैं, अगर इसमें कोई और शरई कबाहत नहीं है तो फिर भी ये गैर ज़रूरी गुफ्तगू जो होती है वो बिला वजह इधर से उधर पहुंचाना, जबकि उसके पीछे आपने तहकीक ना की हो, तो फिर इसमें भी कबाहत का पहलू आ सकता है कि अगर वो तहकीक के बाद साबित हुआ कि ये बात ऐसी नहीं है तो जाहिर है कि फिर उस बात को आगे पहुंचाना लाजिम आएगा जब मुसद्दिक़ा रिपोर्ट नहीं थी। इसलिए फिर बचना चाहिए इस चीज़ से, और फ़ुज़ूल गुफ्तगू से वैसे ही बचने का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान के दीन की खूबसूरती यह है कि वो लायानी चीज़ों से बचे। तो बिला वजह बातों को इधर उधर करना, जबकि उसमें कोई वैसे कोई गुनाह का पहलू नहीं है, लेकिन बस गुफ्तगू हो रही है इधर की उधर उधर की इधर, ये बाज़ औक़ात नुकसान का बाइस बन सकती है। तो मुसलमान की हयात बामकसद है जिसके सामने पूरा लाया अमल हो, टाइम टेबल हो और टाइम भी जो है वो मखसूस हो, तो उसको फिर अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए और बामकसद ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। माशाअल्लाह, मैसेजेस भी आ गए हमारे पास। अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं आलिमा लाइबा, जहाँ बैठे दूसरे की बुराई शुरू। अब इस ताल्लुक़ से शरई हुक्म क्या होगा? जी, हमारे यहाँ लोगों में ये ख्याल पाया जाता है कि अगर कोई बुराई किसी शख्स में मौजूद है तो फिर उसका बयान करना तो कोई कबाहत की बात ही नहीं है, यानी वो तो बयान आराम से कर सकते हैं क्योंकि वो तो उसमें मौजूद है ना। हालांकि गीबत की तारीफ़ ये है कि कोई ऐसा ऐब बयान करना जो उस शख्स में मौजूद है, फिर वो गीबत है। लेकिन अगर वो मौजूद नहीं फिर तो वो बहतान है, और बहतान जो है वो गीबत से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। गीबत से मुतालिक भी मना किया गया कि गीबत ना करो, और बहतान के मुतालिक भी मना किया गया कि बहतान ना लगाओ। ठीक है। गीबत जो है क्यों करता है इंसान? गीबत इसलिए की जाती है कि किसी दूसरे की इज़्ज़त घटाना मकसूद होता है। अच्छा। हालांकि शरीयत ने जिस तरह आपकी इज़्ज़त है उसी तरह किसी दूसरे की भी इज़्ज़त का ख्याल करने का हुक्म फरमाया है। और फिर ये इससे ये बात भी मालूम होती है कि वो शख्स दूसरे के बारे में मुस्बत सोच नहीं रखता बल्कि मनफी सोच रखता है, जबकि शरीयत में तो किसी दूसरे के बारे में अच्छी सोच रखने का हुक्म है, और यहाँ पे वो शख्स जो है वो उसके बारे में मनफी सोच रख रहा है। सही। तो कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है कि वला यख्तब, यानी एक दूसरे की गीबत ना करो। और इसी तरह एक मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी के पस्त कद होने का जिक्र किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये बात समंदर में डाल दी जाए तो उसका जायका तब्दील हो जाए। आप सोचें कि ये सिर्फ एक जुमले का हाल है कि उस जुमले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समंदर का जायका तब्दील हो जाए। तो फिर जिनकी आदत है कि सुबह शाम चलते फिरते जो है वो एक दूसरे की गीबत करते हैं, तो फिर ठीक है जी। कॉलर्स के सवालात भी हैं और वक्त कम है। मुझसे अब एक मेरे पास मैसेज आया है और वो स्टूडेंट हैं 7th क्लास के, उसैद उनका नाम है, आपका असर हाजिर भी वो देखते हैं। वो कहते हैं मज़ारों पे जाना कैसा है, मुझसे हुक्म बता दें। मज़ार पे मर्दों के, जहाँ तक मज़ार पे जाने की बात है तो मर्दों का मज़ार पे जाना जायज़ है। मज़ार पे जाने में कोई हरज नहीं है, और बशर्ते कि वहाँ पर कोई गैर शरई एक्टिविटी ना की जाए। मज़ार पर जाएँ, अदब के साथ हाजिर हों, सलाम अर्ज़ करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या सय्यदी या वली अल्लाह, ये कहें, और उसके बाद इसाले सवाब करें, उनको दुआ मांगे उनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला से। इसमें कोई हरज नहीं है। बाकी ख़वातीन के मज़ारात पे जाने की क्या तफसील है वो उस पर हम पहले रोशनी डाल चुके हैं और अभी वक्त भी कम है, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें दोबारा उस पर जिक्र कर दूँगा। ठीक है। एक बहन ने सवाल किया है कि अक्सर जो है वो लोग बच्चों से बदतमीज़ी से पेश आते हैं। बच्चों से भी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। बच्चे जो है वो सीखते हैं, बड़ों को जिस तरह करते देखते हैं तो फिर वो सीखते हैं। दूसरा बात का जो है उस तरह ज़रूरत से ज़्यादा जो डांट डपट है या मार पीट है ये बागी भी बना देती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी मद्देनज़र है कि बच्चों को बिल्कुल ऐसा भी ट्रीट नहीं करना चाहिए कि बच्चे जो है बिल्कुल ज़रा सी कोई बात बर्दाश्त ही ना करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ बाप इतना ज़्यादा लाड प्यार दे देते हैं कि अब जब थोड़े से भी बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें ज़रा सी भी कोई बात तंबीह की जाए उन्हें बुरी लगती है, और वो उस बात से फिर डिसहार्ट होते हैं, दिल पे लेते हैं और फिर उस पर बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। तो बैलेंस होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए, कहाँ उनको डांटना है, कहाँ लाड प्यार करना है। लाड प्यार भी करना है और उनको ज़जर और तौबीख भी करनी है, तरबियत भी करनी है, तादीब भी करनी है। सारी चीज़ों को बैलेंस के साथ करना चाहिए। बड़ाई मारने की जो आदत है आजकल, बुरी बात है। बड़ाई सबको पता है, जो सवाल करने वाले हैं उनको भी पता है, इसीलिए बड़ाई मारने की आदत कह रहे हैं। तो बड़ाई मारने की जो आदत है ये अच्छी आदत नहीं।
بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. بہت سارے سوالات ہیں, میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اگلے پروگرام میں جب ہم لائیو کریں گے تو شامل کیے جائیں. آپ کے تمام سوالات میرے پاس محفوظ ہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. عالمات میں آپ دونوں کی, عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ لائبہ فاطمہ, آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ, ہمارے کالرز کا شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.